وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ معارج آیت نمبر 17 اور 18. آج کا موضوع کیا ہم بخیل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے، مجرم آرزو کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے رہائی کے بدلے میں اپنے بیٹے دے دے. وصاحبته وأخيه. اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی دے ڈالے. وفصيلته التي تؤويه. اور اپنا تمام خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. اور جتنے لوگ بھی زمین میں ہیں سب کے سب اپنی ذات کے لیے بدلہ کر دے، پھر یہ فدیہ اسے اللہ کے عذاب سے بچا لے. كلا إنها لظى. ایسا ہرگز نہ ہوگا، بے شک وہ شعلہ زن آگ ہے، نزاعة للشوى. سر اور تمام اعضائے بدن کی کھال اتار دینے والی ہے. سامعین کرام، سورہ المعارج آیت نمبر 17. لفظی ترجمہ: تدعو من ادبر و تولا. تدعو مطلب بلا رہی ہے کیا چیز؟ جہنم. کس کو؟ من ادبر، جس نے حق سے پیٹ پھیر لی، و تولا اور روگردانی اختیار کی، و جمع فاوعى، اور اس نے مال جمع کیا اور پھر اسے روکے رکھا، یعنی بخل اختیار کیا. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اس بارے میں بات کی تھی، اور دیکھیں یہ اس میں ان آیات میں بڑا اہم مضمون ہے. اس میں مضمون یہ ہے کہ دوزخ کس کو بلا رہی ہے. تو اس میں 3 صفات بیان کر رہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ایک صفت کا تعلق تو اس کے عمل سے ہے، اور دوسرا اس کے نظریے سے ہے. تدعو بلا رہی ہے، یہ آگ. کون سی آگ؟ جو بھڑک رہی ہے. اور کون سی آگ؟ جو تمام اعضائے بدن کی کھال اتار دینے والی ہے. اس کو بلا رہی ہے جس نے حق سے منہ پھیر لیا. دیکھیں، اگر آپ اور میں دیکھیں آج کے ماحول کی حساب سے کہ آیا ہم نے حق کو قبول کیا ہے؟ نمبر 1. یعنی یہ بات بھی ہم نے سوچنی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تو حق کو سمجھتے نہیں ہیں کہ حق ہے کیا چیز. یعنی دعوت حق کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے.
یہ میں پورے وثوق سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو لے مین تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میں کہوں گا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو کریم ہے اس معاشرے کی، وہ بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا، مجھے کیوں پیدا کیا ہے، دنیا کیوں پیدا کی گئی ہے، تو اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آج ایک پڑھا لکھا شخص چاہے مرضی جتنی ڈگریاں اس نے لے رکھی ہوں، لیکن وہ نہیں جانتا۔ اگر کچھ معلومات ہیں بھی اس کے پاس تو وہ سرسری ہیں اور کتابی ہیں، جن پر اس کا یقین نہیں ہے۔ یعنی جو باتیں یہ زبان سے کہتا ہے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس کا دل میں یقین کی وہ کیفیت نہیں ہے۔ اگر یہ جنت، جہنم، روز محشر، قبر کا نام لیتا بھی ہے تو اس کا وہ زبانی کہنا ہے، یعنی اس کا دل سے یقین نہیں ہے اس پہ۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو دیکھنا ہوگا۔ اور یہ تدعو من ادبر و تولا، جس نے حق سے پیٹھ پھیر لی۔ آج تو ہمارا رخ جو ہے یہ ظاہر کی طرف ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں، یعنی ہم اللہ والے نہیں ہیں۔ ایک تو ہم حق کو جانتے نہیں ہیں، اور اگر جان بھی جائیں تو اس کو قبول کرنے پر ہمارا دل آمادہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ظاہر پر ہے، ظاہر پر۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، آپ کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ تو بہرحال انہا لظا نزاعۃ للشوا، کہ یہ جس نے یعنی تدعو من ادبر وتولا، جس نے حق سے منہ پھیر لیا یا پیٹھ پھیر لی۔ ادبرہ ایسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا رخ جس طرف ہو اس سے آپ پیٹھ پھیر لیں۔ دیکھیے ہمارا رخ ہونا چاہیے اللہ کی طرف۔ ہماری فطرت میں اللہ کی یاد ہے، ہماری فطرت مسلم ہے، غیر مسلم نہیں ہے۔ ہمارا رجوع روحانی طور پہ وہ اللہ کی طرف ہے، ہماری فطرت میں اسلام ہے، لیکن ہم نے اس سے منہ پھیر لیا ہے۔ کیوں؟ کہ جب ہمیں دنیا نظر آئی تو ہماری نیت خراب ہو گئی۔ دنیا کی مال و دولت یا عزت شہرت، دولت عزت شہرت آپ کہتے ہیں نا، زن زر زمین، یہ بھی آپ کہتے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ نظر آتا ہے تو پھر ہمیں یہ چیزیں محبوب بن جاتی ہیں، یہ چیزیں محبوب بن جاتی ہیں، اس کو ہم دل دے بیٹھتے ہیں۔ یہ بات ذرا آپ اس پہ سوچیں نا، آپ دیکھ لیں آپ کے مسائل ہیں کیا حقیقت میں۔ سارے مسائل کا آپ کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، میرا شوہر ایسا ہے، میری بیوی ایسی ہے، پھر ساری مطلب ایک کہانی تو نہیں ہے، لاتعداد کہانیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کہانیاں ہیں، خواب ہیں ہمارے، وہ سب کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے۔ لیکن آپ کو یہ میں بتا دوں کہ جس شخص نے بھی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیا، وہ آخرت میں نقصان میں ہوگا۔ یہ قرآن کی بات ہے اور بالکل واضح ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو یعنی اس کی قرآن سے ایک بات بھی کہہ دیتا ہوں، جو آیت ہے اس کا ترجمہ اور آیت بھی پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، جس نے عاجلہ چاہی تو اس کو میں دے دوں گا۔ عاجلہ مطلب جلدی، جس نے جلدی کی، دنیا کو منزل بنا لیا، دنیا کا خواہش مند ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کوئی بات نہیں، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، اس کو میں دے دوں گا، دنیا دے دوں گا، لیکن جتنی میں چاہوں گا اور جس کو چاہوں گا، یہ ان شروط کے ساتھ، کیونکہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے، یعنی انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس کی تقدیر میں لکھا ہو۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں
تو یہ تو اب اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے اور جتنا چاہے، تو وہی اس آیت میں مضمون یعنی ما نشاء لمن نرید، جس کو میں چاہوں اور جتنا چاہوں. ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. یصلاھا مذموما مدحورا، یہ اس آگ میں پہنچے گا ذلیل اور راندہ یعنی مدحورا، دھتکارا ہوا. ومن اراد الاخرۃ، اور جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش کی جتنی اس کی لیے کوشش درکار تھی. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کوشش کی میں قدردانی کروں گا. تو بہرحال یہ بات جو ہے ذرا نوٹ کر لیں کہ تدعو من ادبر وتولی، یہ جہنم بلا رہی ہے ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیر لی. اور میں آپ کو یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ بجائے اس کے کہ اور دنیا کی طرف دیکھیں، آپ اس آیت کو اپنے بارے میں سوچیں کہ آیا میں تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جو جہنمی ہیں، جنہوں نے پیٹھ پھیر لی ہے اور حق سے روگردانی اختیار کر لی ہے. آج قرآن اور حدیث، اس سے ہم نے روگردانی اختیار کر لی ہے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ہم اللہ کے طالب نہیں ہیں، اللہ کو چاہنے والے ہم نہیں ہیں، ہم دنیا دار ہیں، دنیا کو چاہنے والے ہیں، اور دنیا ہی کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ پھر ہم نے سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم نے کس منزل کو چنا ہے اور کس کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں. ایز اے ہول وہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ایز اے ہول یہ تمام لوگ تقریباً دنیا کے چاہنے والے ہیں، دنیاوی عیش و آرام، اور بس اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے نہیں. لم یرد الا الحیات الدنیا. تو بہرحال یہ شخص بڑے نقصان میں ہوگا. اور یہ اس شخص کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ آگ کو دیکھے گا تو پھر وہ یعنی اس سے جو چیزیں تعلق رکھتے تھیں، خواہ وہ اس کی بیوی ہو، بیٹے ہوں، جو خاندان ہو، اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہوں، اس کو عوض میں پیش کرنا چاہے گا، لیکن اس سے یہ قبول نہیں ہوگا. کلا. تو بہرحال یہ سوچنا چاہیے وَجَمَعَ فَأَوْعَى. اور تیسری صفت جو ہے سامعین کرام، جو جہنمی کی تیسری صفت ہے، وہ یہ ہے کہ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. مال سے تو تم ٹوٹ کے محبت کرتے ہو. اور پھر بخل. اور بخل ایک عام ہمارے معاشرے کی صفت ہے کہ ہم بخیل لوگ ہیں. بخیل دنیا دار جو ہے، چونکہ اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا تو دنیا دار دنیا کے لیے تو خرچ کرتا ہے اور اس پہ آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے خرچ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ اس کا عقیدہ آخرت پر نہیں ہوتا، یا موت کے بعد جو زندگی ہے اس پر اس کا عقیدہ نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم میں یہ صفات نہ ہوں، اور ہم میں یہ صفات ہونی چاہیے کہ حق اگر ہم پیش ہو تو ہم اس کو فوراً قبول کر لیں، اس کی طرف رخ پھیر لیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. جمع، دیکھیں صرف مال خرچ کرنے کی چیز نہیں ہوتی. جو مال اور اولاد، یا اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے. یعنی آپ کے وہ اس میں ہے نا کہ ہر چیزاری وانفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو تم جو میں نے تمہیں دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دیا ہے تو اس کو خرچ کرنا چاہیے. اللہ کی راہ میں مال اور جان سے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے مقصد میں جلدی کامیاب ہو جائیں. اصل میں ایک اور بات ہے، اگر میں آپ کو یعنی بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کی طرف رجوع ہمارے دنیا کے سب سے پہلے ہمارے دنیا کا مفاد ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اگر ہم رجوع کر لیں تو اس میں ہمارا دنیا کا فائدہ ہے سب سے پہلے۔ دیکھیں آپ جب اللہ تعالیٰ کو، اللہ سے ایک تعلق قائم کر لیتے ہیں، اللہ کو اپنا محبوب، مطلوب و مقصود بنا لیتے ہیں، تو آپ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو محبوب بنا لیتے ہیں اور پھر اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاتے ہیں، پھر آپ سیدھے راستے پر چلنے لگتے ہیں، آپ کا ذہن یکسو ہو جاتا ہے ایک طرف، حنیف، آپ یہ حنیف بن جاتے ہیں۔ تو جب آپ حنیف بن گئے، آپ کے ذہن میں اللہ کو یعنی یقین آ گیا، آپ کے اللہ پر آپ کا ایمان، آپ ایمان لے آئے دل و جان سے، اور پھر اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرنے لگے، محنت کرنے لگے، تو اس سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، آپ کی دنیا کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس کو مال نہیں دیا ہے وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے مال دے، پھر وہ ساری طرف سے رخ پھیر کے دنیا کی کمانے کی طرف کر لیتا ہے، اور یہ تو ہمارے روز و شب کی کہانی ہے سامنے کرام، دنیا کی طرف رخ کر لیتا ہے اور دنیا ہی کے لیے وہ جیتا ہے۔ پھر اس میں مثال کے طور پہ ایک لڑکا ہے، وہ تعلیم کر لیا، اس نے انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، اور میجر صاحب بن گیا، اور سیشن جج صاحب بن گیا، یا گریڈ 22 کا یا 25 کا افسر بن گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اب وہ شادی کرے گا اور شادی گھر بسائے گا، اور پھر وہ بچے، اور پھر اس میں اس کے بال سفید ہو کے، اور یہ پھر چلا جائے گا، یعنی کسی اور طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ آپ کو اس معاشرے میں مل جائیں گے جو دنیا ہی کے یعنی جن کے روز و شب دنیا کی فکر میں گزرتے ہیں، دنیا سے حظ اٹھانا چاہتے ہیں انسان جو ہے، یعنی عام طور پہ کہ عیش و عشرت، یہ ہماری بڑے ایک پوچھتا ہے نا دوسرے سے کیسی گزر رہی ہے، بڑے مزے میں گزر رہی ہے، شادی کر لی، بیٹے جو ہیں پڑھ رہے ہیں یا بیٹے اعلیٰ عہدوں پر ہیں، ایک ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، ایک DIG صاحب ہیں، اور بس اللہ کا بڑا کرم ہے۔ دیکھیں کتنی ذلیل سوچ ہے ہماری کہ آپ دنیا ہی میں آرام طلب بن گئے، عیش و آرام سے زندگی، یا آپ بس اونچے اونچے عہدے آپ کی نظر میں ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ جو حالات بیان ہو رہے ہیں جہنم کے، یہ تو بڑے خطرناک ہیں۔ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، آگ میں جلنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، بھڑکتی ہوئی آگ میں، اور پھر یہ ہے کہ آپ کے 24 گھنٹے آپ پہ موت بھی نہ آئے اور آپ وہ عذابات جھیلیں، یہ تو ایک دن یا ایک لحظہ بھی اگر آپ اس میں گزاریں گے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو وہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہاں اگر آپ کے لیے کوئی کہہ دے کہ بھئی ہم نے ایسی آگ تیار کی ہے کہ جو آپ کو مارے گی نہیں، اور اس میں آپ یعنی 1-2 دن رہیں، اس آگ کے اندر آپ رہیں 2 دن، اور آپ کو اتنے لاکھ روپے ہم انعام کے طور پہ دیں گے، آپ مریں گے نہیں لیکن آپ کی کھال وال جل جائے گی، کھال جل جائے گی، پھر آپ کو اسپتال جانا ہوگا اور وہاں آپ پھر اپنا علاج کریں، لیکن ہم 50 لاکھ روپے دے دیں گے۔ تو آپ تیار ہیں اس سودے کے لیے؟ 50 لاکھ روپے، 2 دن آپ نے مسلسل آگ میں جلنا ہے، وہاں کیا ہوگا؟ وہ بھڑک رہی ہوگی، اور وہ صرف انہوں نے سائنسدانوں نے ایسا کیا ہوگا کہ وہ آپ کی سانس نہیں اکھڑے گی، باقی آپ کی کھال جو ہے وہ جھڑ جائے گی، اور پھر آپ کو اسپتال میں وہ کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے تم اپنا علاج کرا لو، یہ 50 لاکھ روپے لے لو۔ تو آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ نہیں، ایسے کوئی تیار نہیں ہوگا آگ میں جلنے کے لیے کہ آپ کی کھال ادھڑ جائے۔ یہاں تو جو ہم نے مضمون پڑھا ہے نا کہ تمام اعضائے بدن کی کھال اتار دے گی وہ، آپ دیکھ لیں پھر آپ اپنے آئینے میں، یہاں تو آپ اپنی شکلیں دیکھتے رہتے ہیں، وہاں پھر آپ کی شکل جو ہے کیسی ہو جائے گی، وہ اس کی ہولناکی جو ہے وہ گرم پانی
جو آپ پینے کے لیے مانگیں گے، اور زقوم کھا کے جو پیاسے ہوں گے آپ تو پانی مانگیں گے۔ ثم ان علیہم لشوبا من حمیم، گرم پانی ہوگا، اور گرم پانی کی وہ حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ جب آپ منہ کے پاس لائیں گے تو اوپر والا ہونٹ پیشانی چلے جائے گا، نیچے والا ہونٹ نیچے، پھر بھی آپ پئیں گے۔ پھر جب وہ آپ گرم پانی پئیں گے تو یہ قرآن میں ہے کہ فقطع امعاءہم، ان کی انتڑیاں جو ہیں وہ نیچے سے نکل جائیں گی، جائے حاجت کی جگہ سے آپ کی انتڑیاں گل کے نکل جائیں گی۔ نزاعۃ للشوا، یہاں تو مضمون یہ ہے کہ تمام اعضائے بدن کی کھال جو ہے وہ اتار دینے والی ہے وہ آگ۔ لیکن دیکھیں یہ میں اس پہ ٹائم اس لیے لے رہا ہوں، ایک تو میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اس پر یقین قطعاً نہیں ہے، نہ جنت پہ ہے، نہ دوزخ پہ ہے، نہ حساب کتاب کو ہم مانتے ہیں، نہ جزائے اعمال پہ ہمارا یقین ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ ہم عام طور پہ، یعنی اس میں کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، آپ بازار میں دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے ادھر ادھر دیکھیں، سارے لوگ یہ موجود ہیں آج جو یوم قیامت پر یقین نہیں رکھتے، جزائے اعمال پر یقین نہیں رکھتے، دوزخ پر یقین نہیں رکھتے، جنت پر یقین نہیں رکھتے۔ لیکن یہ واقعات ہیں، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اور پھر وَجَمَعَ فَأَوْعَى، تیسری جو صفت جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، مال جمع۔ اب مال کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال آپ کا عزت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، شہرت کی صورت میں، بعض لوگ شہرت کے طالب ہوتے ہیں اور عزت کے طالب ہوتے ہیں، دولت کے طالب ہوتے ہیں۔ یہاں صرف جمع کرنے کا تذکرہ ہے، اب اس میں تفصیل نہیں ہے کہ کیا چیز جمع کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ عہدہ ہے تو آپ اس کے لالچی ہیں، وہ عہدے آپ مزید چاہتے رہتے ہیں۔ کیپٹن صاحب بن گئے، اب آپ چاہتے ہیں مزید میری ترقی ہو، پھر میجر صاحب آپ بن جاتے ہیں، پھر آپ کرنل، مجھے وہ عہدے نہیں یاد، لیکن پھر بریگیڈیئر بن جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار میں اور بھی ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا 3 اسٹار جنرل اور 4 اسٹار جنرل، فوج والوں سے معذرت کے ساتھ، لیکن میں تو یہ دین کی بات کر رہا ہوں۔ 4 اسٹار جنرل، اوہو، اور پھر وہ سیشن جج صاحب اور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب اور پھر سپریم کورٹ کے، یہ جمع آپ کرتے رہتے ہیں، آپ اس پر آپ مال و جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا یہ صوبائی اسمبلی کے جو انتخابات ہوتے ہیں، کس طریقے سے لوگ بھکاری بن کے جو نوابین ہیں، جو خان ہیں، وہ بھکاری بن کے ایک ایک کے پاؤں پکڑتے ہیں کہ بھئی مجھے ووٹ دینا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے نا۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ جمع فاوعى، اور اس نے روکے رکھا۔ اور اس کی میں اب کیا تفصیل بیان کروں، لیکن آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الانسان خلق حلوعا، بے شک انسان جو ہے وہ بے صبرہ ہے اور لالچی ہے، یعنی بے صبرہ اور لالچی، کمزور۔ اب یہ انسان کی جو کمزوریاں ہیں اور یہ جو بے صبرہ ہے اور لالچی ہے، تو یہ تو اس کے اخلاق رذیلہ ہیں۔ یقیناً دیکھیں تھوڑا سا ابھی وقت بھی کم ہے، لیکن میں آپ کو ترجمہ بتا دوں۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے بھلائی یا مالی فراخی حاصل ہو تو وہ بخل کرتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، لیکن نماز والے نہیں۔ اب بہرحال اس پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے میں نے کہ یہ انسان کی، یعنی انسان کمزور ہے، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس کے تھوڑا سا تمہیدی مضمون ہے، لیکن میں
اس پہ انشاءاللہ اگلے درس میں بھی بات کروں گا، اور ابھی تھوڑی سی میں اس کی وضاحت یہ کر دوں کہ انسان جب پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک نفس پیدا کیا ہے، اور وہ نفس جو ہے وہ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، اور وہ انسان جو ہے وہ نفسانی طور پہ یعنی اخلاق رذیلہ لے کے پیدا ہوا ہے، اخلاق رذیلہ لے کے پیدا ہوا ہے۔ اس میں لالچ ہے، شہوت ہے، غضب ہے، کبر ہے، بخل ہے، کینہ ہے، حسد ہے، عجب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری صفات ہماری نفسانی یہ جو کمزوریاں ہیں، یا اس کو ہم کتابی زبان میں اخلاق رذیلہ کہتے ہیں، یہ اس کا مجموعہ ہے جو بھی ہے۔ اب اس کی تشریح جو ہے اللہ تعالیٰ کے توفیق سے میں اگلے درس میں کروں گا۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعى۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ، بلکہ آپ ترجمہ سنا دیں۔ تدعو من ادبر وتولی، یہ آگ بلا رہی ہے جس نے حق سے ادبرہ پیٹھ پھیر لی، وتولی اور روگردانی اختیار کر لی، وجمع اور جمع کیا، فاوعى اور روکے رکھا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ تدعو من ادبر وتولى It invites him who once turned his back and fled, وجمع فأوعى and accumulated and hoarded. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔